اردو ادب کی خوشبو بکھیرنے والی معروف شاعرہ پروین شاکر کو ہم سے بچھڑے 3 دہائیاں بیت چکی ہیں، مگر ان کی شاعری آج بھی دلوں کو مہکاتی ہے۔ وہ لفظوں کی جادوگر تھی جنہوں نے جذبات، احساسات اور نسوانی سوچ کو ایسی نرمی اور لطافت سے پیش کیا کہ اردو شاعری کی دنیا میں نئی رہی کھل گئی۔ اس کی شاعری کا پہلا منجوبہ خوشبو ہو یا کلیات ماہ تمام، ہر صفحے پر زندگی کی مٹھاس اور تلخیوں کا عکس نمایاں ہے۔ 26 نومبر 1994 کو ایک المناک ٹریفک حادثے میں صرف 42 سال کی عمر میں پروین شاکر مخالف کی حقیقی سے جام ملی، اور اس حادثے نے نہ صرف اردو ادب کو ہی نہیں بلکہ ان کے خاندان کو بھی گہرے دکھ میں مبتلا کر دیا۔ اس وقت ان کے بیٹے سید مراد علی کی عمر محض 14 سال تھی۔ ایک نوعمر بچے کے لیے ماں کا یہ سایہ اٹھ جانا کسی صدمے سے کم نہیں ہوتا، اور جب وہ ماں پروین شاکر جیسی عظیم شخصیت ہو تو یہ غم مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ تاہم سید مراد علی نے زندگی کے اس کٹن مرحلے کو ہمت، حوصلے اور جذبے سے گزارا۔ حال ہی میں ایک ٹی وی چینل کے پروگرام میں شرکت کے دوران اس نے اپنی زندگی کے رودادات بیان کی اور بتایا کہ کس طرح اس نے مشکلات کا سامنا کیا اور کیسے وہ آج فلمی دنیا میں قدم رکھ چکا ہے۔ مراد علی نے بتایا کہ والدہ کے انتقال کے بعد اس کی زندگی میں معاشی اور تعلیمی مشکلات پیش آئی، تاہم اس وقت کے وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس کی مدد کی۔ نہ صرف اسے اسکالرشپ فراہم کی بلکہ دیگر تعلیمی اخراجات بھی ریاست نے اٹھائے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا کیا کہ وہ بھی ایک دن بڑے ہو کر اپنے ملک اور قوم کے لیے کچھ کرے گا۔ مراد علی کے مطابق جب وہ وقت آیا کہ وہ ملک کی خدمت کرے تو اس نے فنون لطیفہ، خاص طور پر فلم سازی کے شعبہ کا انتخاب کیا۔ اس کا ماننا ہے کہ فلم اور سینما جیسے طاقتور ذرائع کے ذریعے نہ صرف معاشرے کو متاثر کیا جا سکتا ہے بلکہ مثبت پیغام بھی عام کیا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنے والدہ کی فنی میراث کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی شعبے میں کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اعتدال اظہار 2025 کے موقع پر اس کے بطور ایگزیکٹو پروڈیوسر پہلی فلم دیمک ریلیز ہوئی، جو کہ ایک ہارر فلم ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر فلم مزاحیہ رومانوی طرز کی ہوتی ہے، جبکہ ہارر جیسے سنجیدہ اور دلچسپ موضوع اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ اسی سوچ کو اس نے کچھ نیا اور مختلف کرنے کا عزم کیا اور دیمک جیسے منفرد موضوع پر سرمایہ کاری کی۔ مراد علی کا کہنا ہے کہ اس کی والدہ چونکہ خود فن سے وابستہ تھی، اس لیے اس کے لیے یہ میدان ابھی نہیں۔ اس نے بچپن ہی سے ادب، جمالیات اور تخلیقات کا ماحول دیکھا، جس کا اثر اس کی شخصیت پر بھی پڑا۔ آج چاہے وہ فلم بنائے یا معاشرتی موضوع پر کام کرے، اس کے اندر وہی جذبہ، حساسیت جھلکتی ہے جو کبھی پروین شاکر کی شاعر میں دکھائی دیا کرتی تھی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ پروین شاکر نے انگریزی ادب گریجویشن اور بعد ذات جامعہ کراچی سے ایم اے کیا تھا۔ ابتدا میں درس و تدریس سے وابستہ رہی اور بعد میں سرکاری ملازمت بھی کی۔ ان کا پہلا شاعری مجموعہ خوشبو جب شائع ہوا تو اس کی عمر صرف 25 برس تھی، مگر اس کتاب نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ سد بزرگ، خود کلامی اور انکار جیسے شعری مجموعے بھی بعد میں سامنے آئے، جنہیں بعد میں ماہ تمام کے نام سے کلیات کی شکل میں شائع کیا گیا۔ ادب میں خدمات کی اعتراف کی طرح پر انہیں پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا۔ مراد علی کی کہانی صرف ایک نوجوان کی کہانی نہیں، ایک خواب کی تعبیر ہے جو ماں کی گود میں پروان چڑھا اور وقت کے تھپیڑوں میں بھی بجنے نہیں پایا۔ آج وہ نہ صرف اپنی والدہ کی یادوں کو سینے لگائے ہوئے ہیں بلکہ ان کے فن و وین اور جذبے کو بھی نئی صورتحال میں زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ یقیناً اگر آپ کو یہ ویڈیو لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔